کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آئے ہیں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری کتابیں یاد ہیں۔ ایسے ایسے مدرس، یہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، وہ 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت و عامل، جی، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو کوئی نہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت۔ شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت، اور کون ولی بن گیا، جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں، جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا، اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کوئی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ دیکھ لو کیا علماء کا پرزانے حال ہے، کچھ بھی۔ میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے کہ جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیران دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تے پا جڑے حضرت، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چڑے حضرت، تے انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلی حضرت۔ میں ہمارے ایک ایسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے ہیں، کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائیڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھوں گا۔ میں گیا، جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی، پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نہ ہو، انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے۔ میں نے کہا حضور حکم۔ فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا ہوا نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئی ہے۔ ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بناؤ، سانو ہی کدی ہے شرف دو۔ فرمانے لگے چلیں آئیں، پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، چھت پہ گھر تھا۔ گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا، کمرہ کیا تھا کمری تھی، سین کیا تھا نکی ساری سینی تھی۔ اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا۔ حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے، مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا، میں نے کہا واہ سنی ہوں
تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تہاڈے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے. اصل میں اتنے ساڈے ذوق دا پتہ لگتا کہ کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیاں چ مشہور نے. اتنا بڑا عالم حضرت کسی کو پتہ ہی نہیں یہ بھی کوئی ہے حضرت. میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے اب گھبرا کہ حضرت خیر ہے. میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو, کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو, کچھ بھی نہیں. مجھے آگے سے فرمانے لگے مس بھائی صاحب آپ خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت خیر والی یہ تے ہمیشہ رہنا. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا, اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لب رہے. پہلی گال تے مدرسے کوئی نہیں, تے جو مدرسے ہے نا تے مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہاں بن جو کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا. یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے بعد 12,000 لبنا ہے. حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں, میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 5-6 کیمرے لگے ہیں, بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا کیوں. اتنے بڑے نام ہیں مدرس, شعبہ زوال کا شکار ہے. کیونکہ نہ علم سے پیار کیا, نہ اعلیٰ حضرت علم والے, مفتی اعظم ہند علم والے, صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے, قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی, پنجاب کالج, اسپائر کالج, ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. میں ظاہر ہے جی سیالکوٹ ہے قبلہ, بڑا امیر شہر ہے, اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے, فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے. جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں. جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں, چلو ان کی بڑی مہربانی ہے, اربوں خربوں پتی ہیں, کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں, سن لیتے ہیں, میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ یار یہ امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بنائیں, کوئی نہیں بولتا, چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں, پھر جا کے نا نمبر تو سب کے پاس میرا ہے, پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا اسکول دیکھو, 12ویں عمارت دیکھو, کلاس روم دیکھو, نال باغ ویکھو, باغ سے بغیر لگے چوٹے ویکھو, کلاس روم چ AC ویکھو, کلاس روم دا فرنیچر ویکھو, تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا, ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نو دے جڑے. اللہ تسی ٹینشن نہ لو, کیمرے چ میں آنا, تسی تے آنا ہی نہیں. جو نعت خان پے گا میرے پیچھے پے گا, تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی. تسی نہ ڈرو حضرت. کی کہاں انہاں نو کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لے آئی کوئی نہیں. یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا, اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں, ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں, اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی میں. لیکن اسی ویکھو علم تے علماء نے کی کیتا. ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا. حضرت جی بڑی بڑی بہت بہت بڑی محفل نعت ہے, 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی بڑی محفل نعت ہے. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, گوجرانوالہ میں, لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں, یہ لیے کرنا پہنتا ہے. 4 کروڑ. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, کیمروں کے سامنے میں ہوں, جے کسی نے ٹکرنا ہے میں ٹکرے گا, تسی نہ ٹینشن لو, تسی چل بیٹھو سارے. مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے, ان سے ڈرتے ہیں ہم.
کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نا میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تاں رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سن لیں گے میرا ہے تو چلن ہی نہیں ڈیا تھا تو میں تاں رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں حضرت. تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت. لیکن کیا ہے حضرت صاحب، توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جاننا ہی نہیں کسی نے حضرت. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاسے آؤ اور علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی آج تک. یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا ہے. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا کا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی قوم کی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی کیونکہ یہ گلاس سانجھا ہے، یہ راہ گزرا نے پینا ہے، یہ مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس نو چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے نہیں. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ. ان کا کردار کیا، تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ. کیڑے کیڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کی. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے؟ بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں اے دسیا نہیں وا رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. ہاں جی، اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے
خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے، جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا باہر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں، تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں۔ حالا معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں ہے، لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے۔ پھر میں نے کہا نہ چڑھاؤ یار، بس رہن دے، لیکن تکلیف ہوئی ہے، لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی اور وہ لوگ ہی وکھرے ہیں، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے ہوئے۔ اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ مجھے بڑی بات پسند ہے، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو بندہ آیا تو آ کے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں دا پتا ہے۔ اے حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے۔ سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے، میں بول رہا ہے والی گلی گئی ہے۔ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھئی تیرا نام کی ہے جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھئی تیرا نام کی ہے جی زید۔ کہنے نے 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے۔ روز پوچھتے، صبح پھر بھول جاتے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں۔ کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی۔ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں کرنی پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی سانو سارے اندر پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ دے رسول بھول گئے۔ فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی ہے، انہیں جانا فکر صدر و شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں نو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ نو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کنا بخار ہے۔ مینوں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینوں پوچھ میری ہونی ہے۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں کسی کو۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، لیکن پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے،
اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڑے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی حضرت نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نہیں دن ب دن پریتاں ودائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے. 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے، جنازگاہ لے جان گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں ہے، نہیں تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے اس میں کروں سناؤ ہو کنوں کنوں پلا دعا ہوں دی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہندے. چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس جان گے میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، ایہی لگدا ہواں گا نا میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے. نا کچھ بھی نہیں، گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا روٹی کھادی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی، شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان دے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے مر رب، تیرا رب، تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے، آج جواب تیار کرو حضرت. جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. ہاں جی مزہ تو تب ہے بندہ اوتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب ہاہو لا ادری، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا. آج وقت ہے حضرت، آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے. حضرت میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانا چلدانا جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹینا ہوئے کانوں کل کل مریے. جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبرام قبروں سے ذرا گہری کھودنا. عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟
فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار ہے۔ حضور زمانے لگتے ہیں ریکالنگ تیار ہوتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے۔ حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ اتنے تے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پندا، اتنے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پندا۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے، ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے چ نہیں آندے؟ اور جی ہوں تے تہاڈا سٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا، ہوں تے گڈیاں جناب دیکھو۔ میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جاں گا تسی جمعہ پڑھن تے آؤ، میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھان آ جاں گا تسی جمعہ تے پڑھنا ہو۔ پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے ہیں، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے ممبر اور مصلی کا مرال بلند ہو۔ حضرت صاحب اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ باد ویکھیے حضرت مولویوں واسطے پتہ نہیں تانوں کی ہے۔ وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ویکھو جی مولویاں نے ڈنگے۔ میں حضرت جی ہوں فیصلہ باد ہوں آیا ہوں، تین میں بیان کر رہے ہیں جی، دسو میں بس تے آواں تے میں تین کر سکنا؟ پتہ نہیں یار۔ لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے۔ لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے۔ میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں گے، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا؟ تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا، تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے حضرت۔ اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا پڑنا۔ ہم سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تنہا۔ اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا۔ اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو حضرت صاحب۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے حضرت۔ توجہ کرو، سر جوڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے پھر حضرت، اے رونقاں سی کرو یار، اے غور تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو وجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں پڑا کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں۔ لیکن حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا،
पिछू आवाज मार के कहता ओए मौलवी, क्या तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? बाबा मैं बादशाह हाँ, तू मौलवी है, तो मेरी जिंदगी बहुती कीमती हुई तेरे नाल। वो कहता मौलवी क्या तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? मैं नहीं उठा और तू उठ के चल दिया। हजरत सादुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े हुए, शेर बादशाह की तरफ मुंह किया और जवाबन इरशाद फरमाया, हां बादशाह, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर तू नहीं उठता और कोई पत्थर आके तुझे लगता है और पत्थर लगने से तू मर जाता है तो अगले ही दिन तेरी सीट पे किसी और गधे को बिठा दिया जाएगा। लेकिन अगर सादुद्दीन नहीं उठता और कोई पत्थर सादुद्दीन को लगता है और सादुद्दीन का पत्थर लगने से इंतकाल हो गया तो नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। हज़रत साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आपका विसाल हो गया, सोने शहजादे दिए आपने, सोना सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कहिए कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला के विसाल के बाद फौरी उसी स्टाइल उसी लेवल कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आ गए, तो नहीं, वो जमाने लग जाएंगे। फिर कोई नूरानी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई खादिम हुसैन रज़वी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी आते आते जमाने लग जाएंगे, फिर कोई आला हजरत सदरुल शरिया आते आते जमाने लग जाएंगे। जमाने लगते हैं, फिर कोई आलिम बनता है हजरत। लेकिन असी तवज्जो और प्यार कीता, असी तवज्जो और प्यार कीता नहीं कोई। मैं उस दिन प्रोग्राम पे इतनी जय्यद आलिम दी एंड दर्सियात पे इतना उबूर कि सीने में ही अब सारी किताबें हैं। लेकिन हजरत एक साहबजादा साहब बैठे थे, सबकी तवज्जो का मरकज साहबजादा साहब थे, जिन्होंने 50 साल हो गए इलम पढ़ाते हैं, किसी का ध्यान भी नहीं सी ओदे विच। वो मौलवी सी, वो पता नहीं की थी। और हुजूर फरमा रहे हैं, तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे। इसलिए हजरत अपने इदारों से प्यार करो, इनको बढ़ाओ, इनको फैलाओ, इनको पंजाब कॉलेज के लेवल पे नहीं, पंजाब कॉलेज से भी कुछ 20 साल आगे लेके जाओ। इनको हजरत एस्पायर कॉलेज के लेवल पे नहीं, एस्पायर कॉलेज से भी कोई 20 साल आगे लेके जाओ। इनको यूएमटी यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं, इनको यूएमटी यूनिवर्सिटी से कोई 20 साल आगे लेके जाओ। लेकिन वो शेर है ना मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, मुझे इस वक्त वो याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि दूसरे पढ़न पढ़ाना लगे ने और सुनिया ने सारे पैसे कवालियां दे। मैं हजरत एक जगह गया, साहबजादा साहब हैं, तो मोहब्बत करते हैं लेकिन बस पढ़े नहीं कोई भी, वो दुनियावी तालीम ही है, अल्लाह उन पे रहम करे। वो फिर जिस तरह को मशवरे दें, मैं तकरीर थी उधर, मुझे वो ले गए, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट था उनका, कोई 21 करोड़ का प्रोजेक्ट था, दादा अबू का और अबू जी का मज़ार बनना है, साथ वो जो उर्स होता है वो लंगर खाने बनने हैं, कमरे बनने हैं मुरीदीन के ठहरने के लिए, और वो जो गुंबद बनने हैं हजरत, उनमें वो जो लिखाई होगी वो सोने और चांदी और पता नहीं किस किस से वो लिखाई होगी। 21 करोड़ का कम प्रोजेक्ट है। तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, फिर मोहब्बत का तकाजा है कि खैर खाई की जाए। तो मैंने ऐसे, हम इकट्ठे बैठे थे, मैं थल्ले नीचे बैठ गया, तो मुझे कहने हजरत आप नीचे, मैं क्या हजूर में जड़ी गल करन लगा हो सकता है जनाब के मिजाज के मुताबिक ना होए, तो मैं थले बह के करना कि मेरी गल तुहानू पैड़ी। उन्हें पकड़ के नहीं हजरत उत्ते, मैं थले बह के कर। बहरहाल मैं हुजूर लंगर खाने थे और गुंबद थे, 80 लाख ला लो, करोड़ ला लो, ठीक है, और घट लाओ तो चंगा है, बाकी 20 करोड़ की कोई सोहनी जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाओ, 20 करोड़ की कोई सोहनी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाओ, 20 करोड़ का कोई इंज दा मदरसा बनाओ कि दूरों दूरों लोग उत्थे पढ़न लई आन। हजरत साहब तशनगी है, तशनगी, लेकिन आगे अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे। बस जी दर्द है सीने में देख देख के तड़प। और जब भी स्पेशली कोई मौजू इस तरह की कोई इल्मी शख्सियत हो तो फिर ये तकलीफ और बढ़ जाती है। तकलीफ फिर
وہ 19 سال دی عمر مبارک کی اور مدرس نے، اور پھر حضرت کس پائے دی شخصیت ہوں گے کہ جامعہ بریلی منظر الاسلام بچ حضرت صدر مدرس، اور ادھر حضرت صاحب مدرس لبن ہی نہیں ڈے، روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آیا ہوتا ہے حضرت مدرس چاہیے کوئی کی، اور ہم نے سارا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں، اقبال کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میں۔ دیکھو یار ہمارے وڈیاں دے کی سوچاں سن، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پھر میں اقبال ہی پڑھتا ہوں، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیٹھے رہیں جی، بیٹھے رہیں۔